نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے اسلامی تہذیب کی حفاظت اور غیر مسلموں کی تہذیب اور تمدن سے اجتناب۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام ایک کامل اور مکمل اور دنیا کے اندر سب سے آخری دین اور مذہب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب اسلام دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب اس کے بعد کوئی بھی دین، اللہ کا کوئی نظام آنے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تہذیب، کوئی کلچر اور کوئی طرز زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور جو چیزیں قرآن کریم میں نہیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرز زندگی سے، اپنے اقوال، اطوار، افعال اور اپنے احوال سے وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، جسے ہم لوگ احادیث کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں پر جب تک تم قائم رہو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ان دو چیزوں کے مطابق جب تک ایک انسان زندگی گزارتا رہے گا، ایک مسلمان جب تک اس کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن اور سنت کے ذریعے سے اسلام کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اسلام ہی مذہب سے میں راضی اور خوش ہو گیا۔ اور جتنی بھی نعمتیں اور جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی تہذیبی اور اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی اور معاشی جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں مہیا کر دیا، پورا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس میں کچھ بھی اب کمی نہیں ہے اور کوئی بھی چیز ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق گزارے۔ یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ایک انسان قرآن اور سنت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے کتنا ہی بلند بالا چیز کیوں نہ ہو اور بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تہذیب کیوں نہ کہلاتی ہو، اس کے اندر انسان کی کامیابی نہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، اگر ایک انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو اسے قرآن اور سنت کے طرز کے اوپر زندگی گزارنا پڑے گا۔ آج جو ہم نئی نسلوں کے اندر خاص طور سے بے راہ روی دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اندر دین بیزاری دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اندر غیروں کی تہذیبوں سے لگاؤ دیکھ رہے ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ ہمارے گارجین، والدین اور ذمہ داران کی کمی ہے۔ عام طور پر ہمارے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ان کی تہذیبیں، ان کے کلچر سراسر یکسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، مخالف ہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک جب ایک بچہ یا ایک بچی اس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں تو ان کے اندر وہی تہذیبیں، وہی کلچر، وہی اخلاق، وہی اطوار اور وہی کردار پروان چڑھنے لگ جاتے ہیں۔
رچ بس جاتے ہیں اور بعد میں چل کر انہی کا اظہار ہوتا ہے۔ آج خاص طور سے ہم لوگ ابھی 25 دسمبر کو جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کو جو واویلا مچایا جاتا ہے اور تہذیب کے نام پر اور دین کے نام پر اور خوشی منانے کے نام پر جو بے حیائیاں اختیار کی جاتی ہیں، غیر اسلامی رسومات، مخلوط ملاقات، ناجائز رشتے، فرینڈشپ، ایسی بہت ساری چیزیں حرام ہیں اسلام کے اندر، ایسی چیزوں کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ ہے ان کی تعلیم اور تربیت میں کمی۔ اگر ان کی تعلیم اور تربیت صحیح نہج پر اور اسلامی تہذیب اور کلچر کے ماحول میں ہوگی تو پھر وہ کبھی بھی ان چیزوں کا شکار نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں، ان کے نام سے بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک برگزیدہ منتخب بندہ اور رسول تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک بہت ہی جلیل القدر نبی تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے جتنے بھی خرافات تھے، شرک اور بدعات تھے، اور جتنے بھی جادو ٹونے، ہاتھ کی صفائی تھی، اور جس کی وجہ سے سب لوگ شرک اور گمراہی کے اندر مبتلا تھے، ان سارے باطل عقائد کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، خاص طور سے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، بچپن میں گہوارے سے گفتگو کرنا، بچپن میں نبوت عطا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر کے اس میں پھونک مار کر اللہ کی اجازت سے اڑا دینا، برس اور کوڑ کی بیماری کو ٹھیک کر دینا، جو مادرزاد نابینا ہے، نہیں دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے ان کو ٹھیک کر دینا، یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے دیے تھے کہ اس زمانے کے اندر اس طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایسے خرافات سے رہائی کے لیے اور نجات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زبردست دشمن بن گئے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ترپے ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ علیہ السلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور دوبارہ نزول یہ قیامت کی بنیادی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد یہودیوں نے اور عیسائیوں نے الگ الگ خرافاتیں گھڑی اور مختلف عقائد انہوں نے بنا لیے۔ 400 صدی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر عروج کے بعد 400 صدی کے بعد ان لوگوں نے ایک کرسمس ڈے منانا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بول کر کے، اور اس دن کے نام پر طرح طرح کے خرافات اور غیر مہذب اور ناشائستہ انسانیت کو رسوا کر دینے والے کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ وہ فروغ پاتا رہا، جس کی آج ہم لوگ ایک شکل دیکھ رہے ہیں۔ کرسمس ٹری، اس کا تصور اسلام میں یا عیسائیت میں کہیں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام جس درخت کے نیچے پیدا ہوئے تھے اس درخت کی ایک تصویر بنائی، اس درخت کی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگا، اور کچھ دنوں کے بعد کسی نے اس درخت کے اوپر ایک مٹھائی لٹکا دی، اور یہاں سے وہ کرسمس ٹری ایک بچوں کے لیے ایک محبوب ٹری بن گئی۔ اور چونکہ باطل عقیدے اور نظریے اور تہذیب کی علامت ہے کہ وہ بہت جلدی سے پھیلتا ہے، آج عیسائیت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے بچے اور بچیاں، خاص طور سے اسکولز کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ عیسائی لوبی کی ایک سازش بھی ہے، ان کا ایک منصوبہ بھی ہے کس طریقے سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عیسائی کلچر اور تہذیب سے متاثر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد تھا، وہ مقصد ساری انسانیت کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی یہ دعوت دیتے رہے، ربی و ربکم اللہ،
تمہارا اور میرا رب صرف اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہے، نہ تین میں کا تیسرا ہے، اور نہ ہی تیسرا خدا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم، ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، تم اس سے باز آ جاؤ ورنہ تو تم تباہ اور ہلاک ہو جاؤ۔ آج 25 دسمبر کے دن یا کرسمس ڈے کے موقع پر یا 31 کے دن یعنی 31 دسمبر کے موقع پر ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں اور مزاج کو ٹٹولیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر عیسائیت سے اور عیسائی تہذیب سے متاثر ہوئے۔ اگر اس کے اندر اسلامی تہذیب کے خلاف دیگر تہذیبوں کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو فوری طور پر اسے قرآن اور سنت اور اسلامی تہذیب سے واقف کرانا ضروری ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو عیسائی لوگوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، یا وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور قتل ہو کر کے سولی پر چڑھ کر کے سب کا کفارہ ادا کر دیا، اور اب کوئی بھی گناہ کرے گا، جرم کرے گا تو اس سے اس انسان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل ہی ایک سیدھا عقیدہ ہے۔ اسلام کے اندر اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ قرآن اور سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، اور قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے اور اسلامک تہذیب اور کلچر کو وہ فروغ دیں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر، بچوں کے تہذیب اور کلچر کے اوپر، اور بچوں کے ذہنی عروج کے اوپر ہم لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ یہ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جنگر بیل بن گیا، ہمارا بچہ جو ہے کرسمس ٹری لے کر کے آیا، اور ہمارا بچہ سینٹا کراس بن گیا۔ یہ بہت سارے مختلف طریقے کی چیزیں ہیں، گمراہیاں ہیں، جس کے اندر آج مسلم بچے خاص طور سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایک کامل اور مکمل دین اور تہذیب دیا ہے، اس دین اور تہذیب کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم اور تہذیب کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایسے ایک دردناک وعید سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اسلام اور اسلام کی بنیادوں پر ہمیں بچوں کی نشو و نما کرنے، تربیت دینے اور ان کو مہذب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔